السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، ماہ سفر کے ساتھ جو نحوست کا عقیدہ جوڑا گیا ہے، اس غلط اور باطل عقیدے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو، ماہ سفر کی 6 تاریخ کو، اسی طرح سے ماہ شوال کی 15 تاریخ کو، اور اسی طرح سے ماہ محرم کی 10 تاریخ کو، ان مہینوں کی ان تاریخوں میں خصوصیت کے ساتھ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان تاریخوں میں اگر ہم جانور ذبح کر کے تقرب حاصل کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی، اور پورے سال کے اندر ہمیں خیر حاصل ہوگا، اور ہم بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری آفتوں سے بچ سکیں گے۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کے یہاں رائج ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں رائج ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے یہاں یہ چیز پائی جائے، لیکن مختلف انداز کے لوگ ہیں، مختلف انداز کے نظریات ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ عقیدہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر، ان تاریخ میں، اب ان مہینوں میں سے ماہ سفر کی 6 تاریخ کو، ماہ سفر کی 6 تاریخ کو ذبیحہ یعنی جانور ذبح کرنا، یہ عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اب آپ ایک موٹی سی بات تو ایسے بھی جانتے ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی دن کو، سال کے کسی بھی دن کو ہم خصوصیت کے ساتھ ذبیحے کا دن بنا لیں، قربانی کرنے کا دن بنا لیں، مثال کے طور پر، یا جانور ذبح کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا دن بنا لیں، خاص کر لیں کہ مہینے کی فلاں تاریخ، اس مہینے کی فلاں تاریخ، اس مہینے کی فلاں تاریخ کو اگر ہم جانور ذبح کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیز بہتر ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چیز بدعت ہے، کیونکہ ہم بلا دلیل کتاب و سنت کی کسی دلیل کے بغیر کسی دن کو کسی عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ قربانی کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ صدقہ و خیرات کے لیے، بالکل نہیں۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم بلا دلیل، جس کے بارے میں کتاب و سنت کی کوئی نص نہ موجود ہوں یا کوئی صحیح دلیل موجود نہ ہو، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی کوئی چیز نہ ملتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا سراسر بدعت ہے، بدعت ہے، اور یہ بدعت لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، جس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اصول موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی، ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ ایجاد کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم شریف کی دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں ہے، یعنی جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، اور اس عمل کو اس نے ثواب اور نیکی سمجھ کر کے کیا، دین کے اندر وہ کام کیا، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد، تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، غیر مقبول ہے، وہ کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو بدعتوں کو ایجاد کرنے والے بھی میرے بھائیوں، جو بھی ایجاد کریں گے وہ مردود ہیں، اور جو لوگ ایجاد نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے لیکن لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کسی دن، کسی مہینے کی کسی دن، کسی تاریخ کو کسی عبادت کے لیے، کسی نیکی کے لیے خاص کر لینا، یہ بدعت ہے، جس کے بارے میں کوئی دلیل کتاب و سنت کی نہ ہو، سلف امت کے اندر نہ ہو۔ بہرحال اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے اور دیگر تمام تر بدعات سے توبہ کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماہ سفر کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے، خرافات سے، جو کچھ بھی ضعیف موضوع روایات کے نتیجے میں، صوفیہ کے نتیجے میں، روافظ کے نتیجے میں، اور ایسے ہی اہل بدعت کی کوششوں سے جو چیزیں اسلام کے اندر در آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس سے توبہ کرنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو جستجو کرنے کی توفیق بخشے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔